وأموالهم بأن لهم الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ان کی ولادت باسعادت کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان محافل میلاد کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس کا نیک صلہ عطا فرمائے جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو اور اس محفل میلاد کا انعقاد کرنے میں لائٹ کا انتظام کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مختلف گوشوں کو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ آخری نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار کمالات عطا فرمائے ہیں۔ انہی کمالات میں ایک کمال آپ کا عالم غیب ہونا ہے۔ عالم غیب یعنی غیب کی خبروں کو جاننے والا، علم غیب والا۔ عالم غیب اللہ تبارک و تعالی جسے عطا فرمائے اسی کو عالم غیب کہا جا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ما کانا وما یکون بنایا ہے۔ عالم ما کانا وما یکون کا معنی ہے جو تھا اس کے بھی جاننے والے اور جو ہوگا اس کے بھی جاننے والے۔ اور قرآن کریم کی متعدد آیات آپ کے علم غیب کی خبر دے رہی ہیں، اور صحابہ کرام اپنی چشمان مبارکہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا مشاہدہ کرتے ہی رہتے تھے، اور انہیں اس بات پر شک نہیں بلکہ یقین کامل تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں کو جانتے ہیں۔
اس لیے متعدد مقامات پر جب صحابہ کرام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی خبر دیا کرتے تھے تو صحابہ کرام یہ نہیں پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ کیسے آپ کو معلوم ہو گیا، حالانکہ ابھی تو وہاں سے کوئی آیا ہی نہیں ہے جو اس بات کو آپ کو بتائے، بلکہ صحابہ کرام اپنے ایمان کو اور تازہ کر لیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے کمالات کو سن کر دل کو خوشیوں سے بھر لینا اور دل کی کلی کا کھل جانا، یہ صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ ابھی ہم نے ایک نعتیہ کلام سنا، ایک نعتیہ کلام ہم نے سنا جس کا پہلا مطلع ہی یہ تھا، پہلا شعر ہی یہ تھا، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے دل میں تو کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہوا، اور ہم تو یقین کامل کے ساتھ آقا علیہ السلام کو، یقین کامل کے ساتھ آقا علیہ السلام کو پکارتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ پکارتے ہیں کہ ہمارے آقا ضرور ہماری درخواست سن رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، واللہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ کوئی تو ہو جو ایک آہ کرے دل سے، تو صرف دل سے آہ کرنے کی بات ہوتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں اپنے عاشقوں کی بات۔ تو جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئین سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ ہم وہ عقیدہ رکھنے والے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پیچھے، جیسے مثال کے طور پر اس طرف کیا ہو رہا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پیچھے تو دور کی بات ہے، وہ ساری روئے زمین کو دیکھتے ہیں، اور ساری روئے زمین کا علم انہیں حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علم غیب کی ایک جگہ اور تعریف فرماتے ہیں، شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بینائی یعنی ان کے دیکھنے کی تعریف کرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کے علم غیب کو ما و شما کیا سمجھ سکتے ہیں، آپ کا حال تو یہ ہے کہ جو 6 جہتیں ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، یہ 6 سمتیں ہیں، 6 دشائیں ہیں۔ فرماتے ہیں شش جہت یعنی یہ 6 ہی سمتیں، 6 ہی دشائیں آپ کے سامنے ہیں، شش جہت سمت مقابل، اور یہ صرف ایک وقت کے لیے نہیں بلکہ رات و دن آپ کا یہی حال ہے۔ آپ پوری دنیا، پوری کائنات کی خبر رکھتے ہیں، اور یہ کوئی آپ کے کمالات میں اس کو شمار کرنا، کیونکہ یہ تو آپ کے غلاموں کو بھی حاصل ہے، یہ کمال تو سرکار کے غلاموں کو حاصل ہے کہ پوری دنیا، پوری کائنات کی خبر رکھ لینا۔ حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا ہے شعر؟ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ بارک وسلم۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا، یہ ہے درود پاک کا کمال کہ کوئی چیز بھول جاؤ درود پاک پڑھ لو فوراً یاد آ جاتی ہے۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے شہروں کی طرف نظر کی، میں نے اللہ کے شہروں یعنی کائنات کی طرف نظر کی، تو میں نے ان تمام شہروں کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے ہوئے رائے کے دانے کی طرح دیکھا ہے۔ تو یہ تو غوث پاک کا کمال ہے جو ان کے غلام ہیں،
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تو کچھ اور ہے، اور وہ کمال کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شس جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بینائی کی جو دھوم ہے وہ قرآن مجید کی سورہ والنجم میں موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى۔ قرآن کریم نے آپ کی بینائی کی تعریف فرمائی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے رب کو دیکھا، اپنے سر کی آنکھوں سے، تو ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر، نہ تو آنکھ جھپکی نہ ہٹی، نہ ہٹی، تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سارے غیبوں کا غیب اللہ ہے، سارے غیبوں کا غیب اللہ ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں اللہ کا دیدار کر لیا تو پھر کون سا غیب آپ کی نگاہ پاک سے پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے جنگ میں مجاہدین کے جانے سے پہلے کہ سب سے پہلے تمہارے لشکر کے سپہ سالار زید بن حارثہ ہوں گے، یہ شہید کر دیے جائیں گے، اس کے بعد حضرت جعفر طیار ہوں گے، پھر وہ بھی شہید کر دیے جائیں گے، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، پھر وہ بھی شہید کر دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد مسلمان جن کو اپنا امیر بنا لیں گے وہی ان کا امیر ہوگا، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ کیونکہ آقا علیہ السلام کو تو معلوم ہی ہے کہ کون کب مرے گا، کس کا انتقال کب ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، بلکہ آپ کو خوشخبری ہو اور میں بھی آپ ہی میں ہوں، آپ کو خوشخبری ہو اس بات کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں اور اس کے باپ داداؤں کو بھی جانتا ہوں۔ تو کیا یہ کم ہے کہ ہم درود پڑھیں اور آقا علیہ السلام ہمیں جانیں؟ ہمیں کوئی دنیا کا بڑا آدمی جان لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ بھی مجھے جانتا ہے، تو یہ خوشخبری ہے غلاموں کے لیے کہ وہ درود پڑھتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آقا ہمیں جانتے ہیں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وعلیہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جانثار صحابہ اپنی جان کی بازی لگا کر مدینہ منورہ سے کوسوں میل دور، سینکڑوں میل دور، عرب کی سرحدوں پر، ملک شام کے کناروں پر ایک عیسائی طاقت سے نبرد آزما ہیں اور حق و باطل کی جنگ چل رہی ہے، لیکن عیسائیوں کی یلغار ایسی تھی کہ میں نے آج حساب لگا کر دیکھا کہ 2,30,000 میں نسبت کیا ہے تو کیلکولیٹ کے اعتبار سے 66 آدمی ایک آدمی کے حصے میں آتے ہیں۔ عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں سے 66% زیادہ تھی، 10%، 20%، 30، 40، 50 نہیں، 66.66% عیسائیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کے باوجود آپ تعجب کریں گے کہ جب جنگ ختم ہوئی ہے تو مسلمان صرف 12 شہید ہوئے ہیں اور عیسائیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ یہ تو آپ نے آگے کی بات سماعت کی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں پیارے اسلامی بھائیوں کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ کا اللہ کی راہ میں اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا کیسا جذبہ تھا، اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا کیسا جذبہ تھا کہ یہ اپنے اہل و عیال کی خیر کوئی فکر اور پرواہ ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یتولی الصالحین، نیکوں کی ولایت حاصل کر، نیکوں کا والی وہ اللہ ہی ہوا کرتا ہے۔ تو
تو صحابہ کرام نیک تھے، ان کی اولاد نیک تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کے معاملات کو آسان فرما دیا۔ عین جنگ کے موقع پر جبکہ جنگ کی بھٹی بڑی گرم تھی اور یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے 3 سپہ سالار عیسائیوں کے ہاتھ شہید کر دیے گئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق تینوں سپہ سالار شہید کیے جا چکے تھے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ مسلمان کس کو اپنا سپہ سالار بنائیں۔ آقا علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ مسلمان جسے اپنا سپہ سالار بنا لیں گے وہی ان کا سپہ سالار ہوگا، لیکن آپ جانتے ہوں گے کہ جب قائد فوج کا جو سردار ہوتا ہے جب وہی نہیں ہوتا ہے تو پھر فوج بکھر جایا کرتی ہے، اسی لیے کسی ایک کو سردار بنایا جاتا ہے تاکہ وہ وقت ضرورت لوگوں کو لڑائی پر ابھارتا رہے۔ لیکن مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار شہید کیے جا چکے، اب کئی مسلمان ایسے تھے جو تتر بتر ہو گئے اور بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ حضرت زید بن حارثہ، پھر حضرت جعفر طیار اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید کیے جا چکے، اور کوئی مسلمانوں کا والی سپہ سالار اور سردار نہ رہا۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے خوش مزاج تھے، جس کو من چلا بھی کہا جاتا ہے، بڑے خوش مزاج تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا۔ لوگ یہ سمجھے کہ اب سپہ سالار یہ بنیں گے، اس لیے انہوں نے کہا یہ نہ سمجھو کہ میں سپہ سالار ہوں تمہارا، بلکہ میں ایک ایسے شخص کو آگے بلانا چاہتا ہوں اور میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم سب اس کو اپنا سپہ سالار مان لو۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخصیت کو آواز دی، اور وہ شخصیت تھی، انہوں نے کہا یا ابا سلیمان، اے ابو سلیمان آؤ اور اسلامی لشکر کی قیادت سنبھالو۔ حضرت ابو سلیمان یہ کنیت تھی حضرت خالد بن ولید کی، حضرت خالد بن ولید کی یہ کنیت تھی۔ فرمایا یا ابا سلیمان آؤ اور مسلمانوں کے لشکر کی قیادت سنبھالو۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ابھی ان کو ایمان لائے ہوئے 3-4 مہینے ہی ہوئے تھے، کیونکہ آپ ایمان لائے سن ہجری 8 کے سفر المظفر کے مہینے میں، اور یہ جنگ ہو رہی تھی جمادی الاول کے مہینے میں، 2-3 مہینے ایمان لائے ہوئے تھے۔ اور صحابہ کرام میں جو جتنا پہلے ایمان لانے والا ہوتا تھا وہ اتنا ہی زیادہ بڑے مرتبے والا ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ثابت بن قیس، آپ مجھ سے بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، مرتبے میں بھی بڑے ہیں، آپ بدری صحابی ہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ نے جنگ بدر میں بھی شرکت کی ہے، لہذا آپ ہی اس لائق ہیں کہ مسلمانوں کی قیادت سنبھالے۔ آپ نے فرمایا اے خالد، بات کرنے کا وقت نہیں ہے، میں نے یہ پرچم اسلام اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ میں سپہ سالار بنوں گا، بلکہ میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں یہ لشکر کی قیادت دے دوں۔ اور پھر تمام مسلمانوں سے پوچھا کیا تم خالد بن ولید کے ہاتھوں پر اور ان کی قیادت میں عیسائیوں سے لڑنا پسند کرتے ہو؟ تو سارے مسلمانوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم خالد بن ولید کی قیادت کو پسند کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کا پرچم سنبھالا، لیکن یہ وقت شام کا ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے وقت شام کا ہو چکا تھا، لڑائی لگاتار جاری تھی، 4-5 دن سے لگاتار لڑائی جاری تھی، اس لیے دونوں طرف کے سپاہی تھک گئے تھے، وہ ان کے قیام گاہ پر چلے گئے اور مسلمان اپنی قیام گاہ پر آ گئے۔ رات میں حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری کا عہدہ سونپا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں ان کو عطا فرمائی تھی کہ کم تعداد میں دشمنوں پر کو مرعوب کیسے کرنا ہے، ان کو خوف زدہ کیسے کرنا ہے، اس طرح کی جو ہے طریقے ان کو کئی یاد تھے۔ خوف زدہ کیسے کرنا ہے، اس طریقے کے ان کو کئی طریقے یاد تھے۔ ایک طریقہ پہلے بتا دوں، یہاں طریقہ جو اپنایا تھا وہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں۔ ایک طریقہ ان کا ملک شام کی جنگ کا، جب حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں یہ لڑ رہے تھے، مسلمانوں کی تعداد تھی 30,000،
اور عیسائیوں کی تعداد تھی 60 لاکھ. 60 لاکھ عیسائیوں کی تعداد تھی اور مسلمانوں کی تعداد تھی 30,000. اور یہ مسلمانوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی تعداد کتنی ہے. لیکن جب میدان جنگ میں دونوں فریقین نے خیمے گاڑے اور جائزہ لیا گیا تو پتا چلا کہ عیسائیوں کی تعداد تو 60 لاکھ ہے. حضرت خالد بن ولید نے اپنے سارے لشکر کو دور ہی کھڑا کر دیا اور کہا کوئی بھی میدان جنگ کے قریب خیمہ گاڑنے نہیں جائے گا اور ہم رات کے وقت جائیں گے. ہمارا یہ قافلہ رات کے وقت جائے گا. الغرض حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,000 کی ٹولی بنائی اور 1,000 کی ٹولی کو آپ بھیجتے جاتے اور جو میدان جنگ میں جہاں کل صبح لڑائی ہونی تھی وہاں پر ان کے خیمے وہ نصب کرتے جاتے. ہر 1,000 کی ٹولی جب جاتی تو بلند آواز سے نعرے لگاتے جاتی. عیسائیوں کو یہ خیال آتا کہ 1 لاکھ لوگ آ گئے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری ٹولی جاتی, عیسائیوں کو یہ خیال آتا کہ 2 لاکھ لوگ ہو گئے ہیں. اس طرح وہ ان کی ٹولیاں گھنتے رہے اور عیسائیوں کے دل میں یہ ہو گیا کہ اگر ہم 60 لاکھ ہیں تو مسلمان بھی 30 لاکھ ہیں, اس لیے کہ 30 مرتبہ ان کے قافلے آئے ہیں اور ہر ٹولی اگر 1 لاکھ پر مشتمل ہو تو 30 لاکھ یہ ہیں اور یہ ہمارے 10 گنا آدمی کو تو ایسے ہی پچھاڑ دیتے ہیں تو ہم 2 گنا ہو کر ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہیں. 60 لاکھ کی تعداد کے ساتھ جب 30,000 کا مقابلہ دوسرے دن ہوا ہے عیسائی سر پر پیر رکھ کر بھاگے تھے. یہ حضرت خالد بن ولید کی جنگی صلاحیتیں تھیں. تو آپ نے صبح ہوتے ہی کیا کیا, جب مسلمانی لشکر کو ترتیب دیا جانے لگا تو حضرت خالد بن ولید نے پہلے کی ترتیب جو تھی, میں نے بتایا تھا کہ لشکر کی کچھ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں, مقدمۃ الجیش, میمنہ, میسرہ, خلف, یہ سارے جو ہے اس کے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں اور یہ دونوں فریقین جانتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب کو بدل دیا, جو پیچھے تھے ان کو آگے کر دیا, جو آگے تھے ان کو پیچھے کر دیا, جو دائیں تھے ان کو بائیں کر دیا, جو بائیں تھے ان کو دائیں کر دیا, پوری ترتیب بدل دی اور پھر میدان جنگ میں اپنے سپاہیوں کو کھڑا کر دیا. عیسائیوں نے جب دیکھا تو ان کو نئے چہرے نظر آئے کیونکہ پیچھے والوں کو آگے والے نہیں دیکھ پا رہے تھے. جو دائیں والے تھے ان کو جب بائیں طرف کر دیا اور بائیں والوں کو دائیں طرف کر دیا تو ان کی تو ترتیب وہی تھی, لیکن مسلمانوں کی ترتیب جب الگ تھی تو ان کو نئے چہرے نظر آئے. ان کے دل میں یہ گمان ہو گیا کہ مسلمانوں نے نئی طاقت منگوا لی ہے اور اب نئی طاقت کے ساتھ یہ ہم سے لڑیں گے. ان کی مدد کے لیے اور بھی لوگ آ گئے ہیں جو ہمارا قلعہ کما کر دیں گے. حضرت خالد بن ولید اس بات کو بھاپنے میں بھی بڑے ہوشیار تھے. آپ نے عیسائیوں کے چہروں کو پڑھ لیا کہ ان کے دلوں پر ہمارا خوف طاری ہو گیا ہے, اور جب کسی کے دل پر خوف کو طاری کر دیا جائے تو چاہے وہ کتنا بھی بڑا طاقتور ہو تمہارے سامنے مات وہ کھائی جائے گا. حضرت خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ ان کے چہروں پر ان کے چہرے مبہوت ہو گئے ہیں اور دل پر رعب طاری ہے, اسی رعب کے عالم میں حضرت خالد بن ولید نے لشکر اسلام کو یکبارگی حملہ کرنے کا حکم دے دیا. لشکر اسلام برسر پیکار ہوا, لڑنے لگا, اور ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوسوں دور مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اپنے ایک صحابی کو ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ اور مدینہ منورہ میں اعلان کر دو الصلاۃ جامعہ. یہ اعلان اس وقت کیا جاتا تھا جبکہ آقا علیہ السلام کسی خاص خبر کو ان لوگوں کو سنایا کرتے تھے. چنانچہ اور اس وقت یہ اعلان جبکہ مسلمانوں کا لشکر عیسائیوں کے ملکوں میں گیا ہو, بڑا اہم اعلان ان کو محسوس ہوتا تھا. مسلمان مدینہ منورہ کے رہنے والے یہ سوچا کرتے تھے نامعلوم کیا حال ہوگا. اس وقت نہ ٹی وی تھی, نہ کوئی نیٹ کا انتظام تھا, نہ کوئی ایسے معاملات تھے. 2 مہینے 3 مہینے میں خبر پہنچا کرتی تھی کہ کیا حال ہوا ہے, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہیں. چنانچہ تمام صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں موجود تھے جب یہ اعلان سنا تو سمجھ گئے ضرور موتا کے سلسلے میں کوئی اہم اعلان ہے. تمام صحابہ کرام مسجد کے اندر جمع ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا ایھا الناس, اے لوگو,
کیا میں تم کو تمہارے ساتھیوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ اے لوگو، کیا میں تم کو تمہارے ساتھیوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ دیکھیے صحابہ کرام کا ایمان اور عقیدہ، اگر کوئی اور ہوتا تو وہ یہ کہتا یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم، آپ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا لشکر عیسائیوں کے ساتھ برسرے پیکار تھا اور بیچ لڑائی میں حضرت زید کو شہید کر دیا گیا، لہذا ان کے لیے استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد سپہ سالاری کا منصب حضرت جعفر طیار کو ملا، وہ بھی شہید کر دیے گئے ہیں، لہذا اب دعا کرو اور ان کے لیے مغفرت مانگو۔ صحابہ کرام نے حضرت جعفر طیار کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی۔ پھر فرمایا کہ اب اسلام کے تیسرے سپہ سالار وہ بھی شہید کر دیے گئے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگو۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم اخذ اللواء سیف من سیوف اللہ، اب اسلام کا جھنڈا اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار نے لیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسی دن حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ سیف اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد کو سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار، کہ اللہ جب سے وہ ایمان لائے اسلام کی معاونت اور مدد کے لیے ہمیشہ کھلی تلوار کی طرح رہے۔ جب بھی انہیں پکارا گیا وہ فوراً لشکر اسلام میں جو ہے لڑائی کرتے رہے۔ بزرگان دین علماء کرام ان کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید آخری عمر تک جہاد کرتے رہے، تلوار سے لڑتے رہے، لیکن شہادت کے شوق میں کہ کبھی مجھے شہادت مل جائے، لیکن انہیں شہادت کی موت نہ آئی بلکہ وہ اپنی طبعی موت مرے۔ علماء نے اس کا جواب دیا ہے اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے ان کو سیف اللہ فرما دیا تھا، اللہ کی تلوار فرما دیا تھا۔ اگر وہ کسی کافر کے ہاتھ شہید ہو جاتے تو کافر کہتے کہ ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کبھی بھی میدان جنگ میں شہید نہ ہونے دیا، بلکہ وہ ہمیشہ لڑتے رہے اور اپنی طبعی موت سے ان کا انتقال ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ثم اخذ اللواء سیف من سیوف اللہ تعالی ففتح اللہ علی یدی، اب اسلام کا پرچم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل انہی کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ دیکھیے ابھی جنگ چل رہی ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ حضرت خالد بن ولید نے قیادت کو سنبھالا تھا۔ اس دن کی بات ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن راویان واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس قدر شدت کے ساتھ لڑے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی، 9 تلواریں آپ کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی اور عیسائیوں کی لاشوں کے پشتے کے کشتے آپ نے لگا دیے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کا یہ 30,000 کا لشکر، جس میں 12 کم کر لیجئے، 12 شہید ہوئے، ان 2 لاکھ عیسائیوں کو ایسا بھگایا، ان 3,000 کے لشکر نے ایسا بھگایا کہ انہوں نے پھر مڑ کر پیچھے نہ دیکھا اور مسلمان فتح یابی کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ لیکن لشکر کا یہ قاعدہ ہوا کرتا تھا کہ پہنچنے سے پہلے اپنے کسی قاصد کو روانہ کیا جاتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا کہ تم آقا علیہ السلام کو خبر دے دو کہ مسلمانوں کا لشکر عیسائیوں کے لشکر کو پسپا کر کے واپس مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں نے کسی ملک پر قبضہ نہیں کیا تھا، کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ لڑائی جو ہوئی تھی یہ عرب اور ملک شام کی بارڈر کے بالکل بیچ میں ہوئی تھی، اور بلکہ وہ عرب کا ہی علاقہ تھا جس پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا، وہیں یہ لڑائی ہوئی تھی، اس لیے ابھی اس کا کوئی خاص نتیجہ نہ نکلا۔ لیکن بات یہ ہوئی کہ مسلمانوں کی ایک ہیبت عیسائیوں پر بیٹھ گئی، اور وہ جو اپنی اتنی بڑی طاقت کے بلبوتے پر جو یہ خام خیالی
اور خیالی پلاؤ بنائے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو تو جب چاہیں گے ہم کچل دیں گے، ان کے دلوں میں ایک قسم کا مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا، اور پھر ان لوگوں نے اس بات کی ہمت نہ کی کہ مسلمانوں سے سامنے سے ٹکرایا جائے، بلکہ مسلمان جو ہے اسلامی حکومت کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے جب بھی ملک شام میں گئے، پھر ملک شام میں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تو پھر جنگ کا آغاز ہوا ہے۔ کبھی انہوں نے اس طریقے کا معاملہ نہ کیا۔ الغرض حضرت یعلا بن امیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ان کے پاس بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر سلام کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یعلا بن امیہ تم وہاں کے حالات بتاؤ گے یا میں ہی تم کو وہاں کے حالات بتا دوں؟ حضرت یعلا بن امیہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ بتا دیں گے تو میری قوت ایمانی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کا نصیبہ ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن کر دل خوش ہو جاتا ہے، اور یہی صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے جب کوئی آقا علیہ السلام کا کمال دیکھتے تو یہ کہا کرتے یا رسول اللہ آپ اس بات کو ارشاد فرمائیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، اور الحمدللہ ہم بھی اسی لیے آقا علیہ السلام کے کمالات کو بیان کرتے ہیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی تو قدرت کو بیان ہی نہیں کرتے سنی لوگ، بھئی اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں، اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں، یہاں ذکر مصطفیٰ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ کو ماننے سے اللہ کا ذکر بھی ماننا لازم آتا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم آقا کی تعریف کریں گے، آقا کے کمالات کو بیان کریں گے، ان کے علم کو بیان کریں گے، تو آدمی جو سننے والا ہوگا، جو بد مذہب ہوگا، غیر مذہب ہوگا، وہ سنے گا تو کہے گا کہ جس مصطفیٰ کو علم دیا گیا جب ان کے علم کا یہ عالم ہے تو علم دینے والے کا عالم کیا ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام کی تعریف سے اللہ عز و جل کی ہی تعریف ہوتی ہے، اور یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی سے جو تعریف اور جس تعریف کے ذریعے اللہ کا ذکر آقا علیہ السلام کی تعریف سے کی جائے وہی تعریف اور وہی ذکر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا کرتا ہے، ورنہ اللہ عز و جل بھی ایسے ذکر کو جو ذکر محبوب کے ذکر سے خالی ہو اسے پسند نہیں فرمایا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ فرمایا ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ وہ جہنم کی چابی ہے کہ تم اگر خدا کا ذکر سے رسول کا ذکر جدا کرنے جاؤ گے تو جنت کی چابی نہیں ملے گی بلکہ سیدھے تمہیں جہنم کی چابی دے کر جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام کا ذکر یہی اللہ عز و جل کا ذکر ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر حضرت یعلا بن امیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی سنائیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے مدینہ منورہ سے جانے سے لے کر ملک شام میں جو حالات ان کے ساتھ پیش آئے ساری باتوں کو سنا ڈالا، جنگ کے ختم ہونے تک سارے حالات کو سنا ڈالا۔ اب مورخین حضرت یعلا بن امیہ کے کلام کو نقل کرتے ہیں، جب آقا علیہ السلام نے یہ ساری باتوں کو سنایا جو حضرت یعلا بن امیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو حضرت یعلا بن امیہ کی زبان مبارک سے آقا علیہ السلام کی یہ تعریف صادر ہوئی، عرض کرنے لگے والذی بعثک بالحق، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما ترکت من حدیثہم حرف واحدہ، آپ نے ہمارے واقعے سے ایک حرف بھی نہیں چھوڑا ہے، ایک حرف بھی آپ نے ان کے واقعے سے نہیں چھوڑا ہے۔ وَإِن أَمْرَهُمْ كَمَا ذَكَرْتَ، یا رسول اللہ مسلمانوں کے لشکر کا معاملہ ایسا ہی تھا جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے علم غیب کو بیان کیا کرتے تھے، اور یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا، غیب کا جاننے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ غرض کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعلا بن امیہ کی اس گفتگو کو سن کر ارشاد فرمایا ان اللہ رفع لی الارض حتی رأیت معترکہم
آپ نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے زمین کو اٹھا لیا تھا یہاں تک کہ میں تمہارا معرکہ دیکھ رہا تھا۔ صحابہ کرام ملک شام میں لڑائی کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے زمین کو سمیٹ دیا تھا، اور میرے آقا علیہ السلام مدینے میں بیٹھ کر وہ سارا مشاہدہ جو ملک شام میں اسلامی سپہ سالاروں کے ساتھ یا فوج کے ساتھ ہو رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام اس کو بیٹھ کر وہیں سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے حالات کیا ہو رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کو ایک بات کی خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی؟ کس بات کی خوشی ہوئی؟ آپ غور کریں کہ جب صحابہ کرام کو میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ان کے حالات کا مشاہدہ کر رہے تھے، تو الحمدللہ ہم بھی اسی امید و یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو اپنے آقا علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں، ضرور آقا علیہ السلام ہمارے حالات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، ضرور آقا علیہ السلام ہمارے حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اب غور کر لیں کہ جب ہم آقا علیہ السلام کی نگاہ پاک کے سامنے ان کی محفل میلاد منا رہے ہیں تو ہمارے آنے اور بیٹھنے کا ادب کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ محفل میلاد میں بڑے ادب و احترام سے بیٹھا کریں، بڑے ادب و احترام سے بیٹھا کریں کہ یہ محفل میلاد ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چونکہ اسلامی لشکر مدینہ منورہ کی طرف تشریف نہیں لایا تھا، راستے ہی میں تھا، اور حضرت جعفر بن ابی طالب جو آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی، اور یہ بھی شہید ہو گئے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بطور تعزیت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے، اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی کے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ اور محمد کو میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی چشمان مبارک سے آنسو جھڑ جھڑ کر داڑھی مبارک سے ٹپکنے لگے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کیا موتا سے آپ کے پاس کوئی خبر آئی ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ان کے والد انتقال کر چکے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت اسماء بنت عمیس کہتی ہے کہ آقا علیہ السلام کی زبانی یہ بات سن کر میری چیخ نکل گئی، جس کی وجہ سے قبیلے کی عورتیں میرے ارد گرد جمع ہو گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اسماء لا تقولی حجرا ولا تضربی خدا، اے اسماء کوئی بری بات اپنی زبان پر نہ لانا اور اپنے رخسار کو نہ مارنا، اس لیے کہ اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی غم کی بات سنتے تھے تو وہ اول فول بکنا شروع کر دیتے تھے اور اپنے رخساروں پر ناخنوں سے نوچنا شروع کر دیتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اس بات سے ان کو منع کیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی وصیت کی اور اپنے گھر پر امہات المومنین کے کاشانے پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ جعفر کے گھر کا خیال رکھنا، اس لیے کہ وہ غم کی وجہ سے کھا پی نہیں پائیں گے، لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس پر 3 دن تک حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے لیے کھانا جاتا رہا۔ 3 دن تک علماء فرماتے ہیں کہ میت کے گھر پر جو 3 دن کھانا بھیجا جاتا ہے اس کی اصل یہی واقعہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والے کھانے میں پینے میں مصروف نہیں ہو پاتے، اس لیے ارد گرد کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کی معاونت کریں اور اس معاملے میں جو ہے ان کی خیر خواہی کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز حضرت سلمہ کہتی ہیں میں نے فوراً جو بینے اور پھر ان کو پیسا اور ان کو چھانا اور اس کے بعد میں نے روٹیاں بنا کر اور کچھ سالن بنا کر زیتون کے تیل میں اس پر میں نے کالی مرچ کو چورا کر کے چھٹکا اور پھر اس کھانے کو میں نے حضرت جعفر بن ابی طالب کے گھر والوں کو پیش کیا۔ حضرت عبداللہ جو حضرت جعفر بن ابی طالب کے بڑے بیٹے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 دن تک اپنے پاس رکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن تک آقا علیہ السلام کے ساتھ میں رہا،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جس زوجہ محترمہ کے گھر پر جاتے تو مجھے ساتھ میں لے کر جاتے. جب 3 دن پورے ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لیا اور حضرت اسما کے گھر پر پہنچے, حضرت جعفر کے گھر پر پہنچے اور فرمایا کہ میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ. چنانچہ حضرت عبداللہ اور حضرت محمد, یہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے شہزادے تھے اور جن کی عمر بہت کم تھی. تو آقا علیہ السلام نے ان دونوں کے بال منڈوائے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں بالوں کا منڈوانا حضرت جعفر کے انتقال کی وجہ سے نہیں تھا. جیسا کہ ہندوستان کے اندر اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بیٹوں کے, بھائی برادروں کے بال منڈوا دیے جاتے ہیں, انہیں گنجا کر دیا جاتا ہے. تو یہ گنجا کرنا جو ہے اس وجہ سے نہیں تھا, بلکہ ان کے بال کافی بڑے ہو گئے تھے اور اب ان کی اس طریقے سے دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا, اس لیے آقا علیہ السلام نے ان کے بال منڈوائے. یہاں کوئی اس بات کو دلیل نہ بنا لے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بھائی برادریوں, اس کی اولاد کو جو ہے مونڈا کر دیا جائے اور گنجا کر دیا جائے, بلکہ آقا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا. پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, اب آج کے بعد میرے بھائی پر کوئی نہ روئے, اس لیے کہ غم 3 دن کا ہے. 3 دن غم کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد میرے بھائی پر کوئی نہ روئے. اسلام کے اندر غم 3 ہی دن کا ہوتا ہے. ہاں البتہ اس کی بیوی کے لیے کہ اگر کسی شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اس کی بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ کے ہوا کرتے ہیں, جسے عدت کی مدت کہا جاتا ہے. یہ 4 مہینے 10 دن وہ عدت کی مدت گزارے گی اور 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی. لیکن بیوی کے علاوہ گھر کے ہر فرد کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا یا کام کاج کو چھوڑ کر بیٹھ جانا یا جو ہے اپنے آپ کو غمگین رکھنا اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے. ہاں البتہ قدرتی طور پر, فطری طور پر اگر غم لاحق ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جیسے آدمی ہوتا ہے 1 مہینے 2 مہینے تک اس معاملے میں چلا جاتا ہے, کبھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, یہ بات ایک الگ چیز ہے. لیکن وہاں پر چٹائی بچھا کر بیٹھنا, عزیز و اقارب کو بلانا, پورے مہینے بیٹھ کر روتے رہنا, اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے کہ یہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 3 دن کے بعد رونا وغیرہ کرنا یا غم کا اظہار کرنا اسلام کے اندر منع ہے, جو آقا علیہ السلام نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر یہ ارشاد نبویہ ارشاد فرما کر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے موت کے وقت کا یہ قانون بنا دیا. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اس کے بعد حضرت اسما بنت عمیس جو حضرت جعفر طیار کی زوجہ محترمہ تھی, وہ آقا علیہ السلام کے پاس آئی اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ, اب یہ یتیم ہو چکے ہیں, اب ان کا والی کون ہوگا, ان کی پرورش کون کرے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابا العیلہ ما تخفین یا ابا العیلہ تخفین علیہم وَأَنَا وَلِيُّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. آپ نے فرمایا کہ تم اس بات سے غمگین ہو کہ ان کا والی کون ہوگا, دنیا اور آخرت میں ان کا والی ہوں, دنیا میں بھی ان کا والی ہوں اور آخرت میں بھی ان کا والی ہوں. پھر آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ بن جعفر طیار فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہم بارک لہو فی صفقت یمینہ, اے اللہ عبداللہ کے ہر سودے میں برکت عطا فرما. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے جس چیز کو بھی خریدا یا جس چیز کو بھی میں نے بیچا کبھی مجھے نقصان نہ ہوا اور میں اس میں فائدہ اور سودا اور نفع کماتا ہی رہا, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی دولت سے مجھے مالا مال فرما دیا. تو پیارے اسلامی بھائیوں, اس طریقے کے معاملات ہمیں بھی اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ کرنا چاہیے. اگر کوئی یتیم ہو جائے, کوئی گھر بے سہارا ہو جائے, وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں انتظام کرنا چاہیے. بہت سے گھر والے اپنے گھر کے مخیا کے انتقال کرنے کے بعد وہ پریشان ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. ان ساری چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ یقیناً یہ اسلام کا ایک بہترین کام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی, ہم بھی ان کے لیے دعا کریں. اگر ہمارے پاس دنیاوی اعتبار سے سپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہے تو کم سے کم ہم ان کے کاروبار کے لیے دعا کریں.
اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا تو ہی ان کا اب حامی و مددگار ہے، ان کا ناصر ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسما کو وصیت کرتے ہوئے اپنے کاشان اقدس پر تشریف لے آئے۔ حضرت جعفر کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ طیار کا معنی ہوتا ہے اڑنے والا، اسی لیے عربی زبان میں ہوائی جہاز کو طیارہ کہتے ہیں۔ تو طیار ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ حدیث پاک میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ نے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک کہا وعلیکم السلام۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی نے آپ کو سلام تو نہیں کیا، آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی جعفر فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے سلام کیا تھا، میں نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ اور ایک حدیث پاک میں اس مضمون کو یوں بیان کیا گیا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کل رات جنت میں گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے دیکھا کہ جعفر کے جو دونوں بازو میدان موتا میں کٹ گئے تھے، اللہ نے ان کی جگہ پر ان کو 2 پر عطا فرما دیے ہیں۔ اب وہ ان 2 پروں کے ذریعے فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑا کرتے ہیں، اسی لیے بعد میں ان کا لقب جعفر طیار پڑ گیا، اسی لیے انہیں جعفر طیار کہتے ہیں، جو امام حسنین کریمین کے چچا بھی ہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً سیرت پاک کے ان ذری درسوں میں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ نصیحت کے معاملات موجود ہیں۔ ہر پہلو پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہر پہلو پر رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم اپنے اندر اور اپنے رسم و رواج کے اندر اسلامی قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ شادی بیاہ میں کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی بھی ہمیں کام کرنا ہو، آج حرمہ نصیبی سے ہمارے لوگ غیروں کے طور طریقے کو اختیار کرنے میں لگ گئے ہیں، چاہے شادی ہو چاہے موت میت ہو، غیروں کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، جبکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اسلام نے ہر چیز کو بیان کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں اگر انتقال ہو جاتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انتقال جس کے گھر میں ہوا ہے وہ مالدار ہے کہ غریب ہے، ہم اپنی رسم و رواج کی وجہ سے اس کے گھر میں طرح طرح کے کھانے بھی بنواتے ہیں اور سب مالدار ہو کہ غریب اس کے یہاں کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایسی بات میں غور بھی کرنا ہے کہ مثال کے طور پر ایک مسئلہ سنتے چلیں کہ اگر کوئی شخص کا انتقال ہوا، اب ظاہر سی بات ہے کہ گھر کا مکھیا وہی تھا اور اس کی وراثت جو مال وہ چھوڑ کر گیا ہے، اب اس مال کے جو وارثین ہیں وہ اس کے گھر والے ہو گئے۔ اب گھر والوں میں اگر کوئی نابالغ بچہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مرنے کے بعد فوراً تو وراثت تقسیم نہیں ہو جاتی، مال والا جو مال چھوڑا کر جاتا ہے اسی مال میں سے لوگ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تیجا 10واں 20واں 40واں یہ سب انہی چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر ان حصوں میں ان پیسوں میں کسی نابالغ کا مال شامل ہوگا تو یہ سب کے لیے کھانا حرام ہوگا، اس لیے کہ نابالغ کا مال نہ تو خود نابالغ کسی کو دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے دیے بغیر کوئی کھا سکتا ہے۔ یہ اہم مسئلہ ہے شریعت کا، لیکن ہمارے یہاں اس بات کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ بس کسی کا انتقال ہوا، ویسے تو عمومی طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے حصوں میں سے کر دیا کرتے ہیں، اپنے پیسوں میں سے کر دیا کرتے ہیں۔ لوگوں نے ایک دستور بنا لیا کہ اگر کسی کا انتقال ہوگا تو اس کے جو سمدھی ہوں گے وہ لوگ کھانا کریں گے، اور کبھی کبھی یہ بہت سمدھیوں پر پڑ جاتا ہے جس کی تعداد ہزاروں روپے میں چلی جاتی ہے، اور اگر کوئی سمدھی کرتا نہیں ہے تو پھر اس کو الٹا سیدھا بولا جاتا ہے، اور بالخصوص سمدھی میں وہ سمدھی کہ جس کی بیٹی ہمارے گھر میں ہو تو بیٹی کا باپ اس کام کو کرے گا، اگر بہویں ہیں تو بہوؤں کے باپ اس کام کو کریں گے، سارے 10ویں 20ویں کا کھانے کا خرچہ وہ اٹھائیں گے۔ یہ سخت اسلام کے اندر اگر کسی وجہ سے کسی پر بوجھ پڑ رہا ہے تو یہ سخت ناجائز باتیں ہیں۔
ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ ہم میت کے گھر کا انتظام کریں، میت کے گھر کے لیے انتظام کریں۔ ہاں البتہ تیجا 20واں 10واں جو ہمارے نزدیک چل نکلا ہے، ان معاملات میں لوگوں نے چونکہ ایک رسم بنا لی ہے، اور اگر کوئی کرتا نہیں ہے تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تو اگر کوئی شخص اس برا بھلا کہنے کی وجہ سے اس کام کو کر رہا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، تب تو یہ رشوت کی منزل میں اتر جائے گا، کہ وہ لوگوں کو رشوت دے رہا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ باپ مر گیا اور اس نے کچھ کھلایا بھی نہیں۔ اگر اس وجہ سے وہ کر رہا ہے تو پھر یہ رشوت کہلائے گا، اور رشوت کو لینے والا دینے والا دونوں گناہ گار ہیں۔ تو کئی شرعی مسائل اس کے اندر ہیں، اس لیے جب بھی ایسے معاملات ہماری زندگی میں پیش آئیں، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، علماء اہل سنت سے ان چیزوں کی ضرور رہنمائی لینی چاہیے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں شریعت کے اعتبار سے ہمارے لیے کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، ہم یہ کام کریں کہ نہ کریں۔ اگر شریعت آپ کو اجازت دے تو ہی آپ اس کام کو کیجئے، ورنہ یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہزاروں روپے آپ تیجوں میں برباد کر دیتے ہیں، اگر انہی ہزاروں روپے اس کے ذریعے آپ مسجد کے اندر ایصال ثواب کر دیتے، مہمان رسول کی خدمت کر دیتے، مدرسے میں دے دیتے، تو یقیناً یہ آپ کی میت کے لیے کار ثواب ہوتا، اور مسجد کے اندر لگنے والا پیسہ یہ جب تک مسجد کے اندر لگا رہتا اس کا ثواب آپ کی میت کو ملا کرتا۔ لیکن بجائے اس کے آپ نے کاروباری لوگوں کو، بزنس مین لوگوں کو، مالداروں کو، سب کو کھانا کھلا دیا۔ معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ وہ کھا کر چلے گئے اور بگاڑا کر کے چلے گئے، اور میت کو اس کا کوئی ثواب بھی نہ ملا۔ تو ایسا کام کرنے کی کوشش کریں کہ جس میں ہماری دنیا اور آخرت کا بھلا ہو، دنیا اور آخرت کا بھلا ہو، اور مسلمان دنیا اور آخرت کے بھلا کرنے کے لیے ہی دنیا میں آیا ہے۔ اپنی دنیا کو بہتر بناؤ اور آخرت کو بہتر بناؤ، اور یہ ساری بہتری شریعت مصطفیٰ کی پابندی میں ہوگی، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں ہوگی۔ ان پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام سنت نبویہ جو عمل کے لائق ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش فرمائیں۔